بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب مکہ میں اسلام کا سندیش پھیلنے لگا تو بہت سے لوگوں نے اس کا ویرودھ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کٹھن پریکشاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کے حکم سے مدینہ کی اور ہجرت کا سمے آیا تو دشمنوں نے آپ کو روکنے کی یوجنا بنائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں سور کی گفا میں پہنچے۔ دشمن گفا کے بالکل پاس تک آ گئے۔ اس سمے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنتا ہوئی کہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے گفا کے مہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا لیا۔ دشمنوں نے یہ دیکھ کر سمجھا کہ گفا میں کوئی نہیں گیا ہوگا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکشل مدینہ پہنچے۔ وہاں لوگوں نے خوشی کے ساتھ آپ کا سواگت کیا۔ مدینہ میں آپ نے بھائی چارے، انصاف، دیا اور امن کا سندیش دیا۔ آپ نے سکھایا کہ سچا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے، وعدے نبھانے، غریبوں کی مدد کرنے، یتیموں کا خیال رکھنے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی شکشا دی۔ آپ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے رحمت اور مارگدرشن کا اداہرن ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کٹھن سے کٹھن پرستھتی میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اچھے چرتر کے ساتھ جیون بتانا چاہیے۔ جب انسان ایمان، صبر اور نیک عمل کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے، اچھے کرم کرنے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پہلا حصہ سنیں گے۔ یہ کہانی ہمیں سچائی، امانت داری، رحمت اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ لگ بھگ 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آپ کا جنم ہوا۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ کے جنم سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ کیول 6 ورش کے تھے تب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ کچھ سمے بعد ان کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ایماندار اور نیک اخلاق والے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق، سچے اور الامین، وشوسنیہ کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس سرکشت رکھتے تھے کیونکہ انہیں آپ کے چرتر پر پورا بھروسہ تھا۔ جوان ہونے پر آپ نے محنت اور ایمانداری سے ویاپار کیا۔ آپ کی سچائی اور اچھے ویوہار سے لوگ بہت پربھاوت ہوتے تھے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ایمہ دیکھ کر آپ سے نکاح کا پرستاو بھیجا۔ نکاح کے بعد انہوں نے ہر کٹھن سمے میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس سمے مکہ میں بہت سے لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور سماج میں کئی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور جھکاؤ رکھتے تھے۔ آپ اکثر مکہ کے پاس استھت غار حرا میں جا کر اللہ کی یاد میں تنہائی میں سمے بتاتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جس نے آگے چل کر انسانیت کے اتہاس کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آخری نبوت کے لیے چنا۔ غار حرا میں فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پہلا سندیش لے کر آئے۔ یہی سے اسلام کی شروعات ہوئی اور پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچنے لگا۔
इस पहले भाग से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे चरित्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को महान बनाते हैं। इंशाअल्लाह अगले भाग में हम पहली वह्य, इस्लाम की दावत और मक्का में आने वाली कठिन परीक्षाओं के बारे में जानेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। का एक खूबसूरत वाकया सुनते हैं। मक्का वह मुबारक शहर है जहां हजरत मोहम्मद जंग का जन्म हुआ और जहां काबा शरीफ मौजूद है। जब नबी जम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी तो मक्का के बहुत से लोगों ने आपका विरोध किया। उन्होंने आपको और आपके साथियों को बहुत तकलीफें दी, लेकिन आपने हमेशा सब्र, रहमत और अच्छे अखलाक का रास्ता अपनाया। कई साल बाद अल्लाह के हुक्म से नबी जम मक्का में फतह के साथ दाखिल हुए। उस समय आपके पास अपने दुश्मनों से बदला लेने की ताकत थी, लेकिन आपने फरमाया कि आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। आपने सबको माफ कर दिया। इस वाकये से हमें सीख मिलती है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने, सब्र करने और इंसाफ के साथ पेश आने में है। अल्लाह ताआला हमें नबी जंग की सीरत पर चलने और अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सब्र, माफी और आमीन। अच्छी अखलाक को अपनाना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज।